عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محترم حضرات، آج جن باتوں کو لے کر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کا وقار، اس کے جلال سے متعلقہ باتیں رہے گی۔ ہم تمام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے کون۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی طاقت و قوت کیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کن حالات میں، کن لمحات میں اور کتنے بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا ایمان نہیں، یقین نہیں، اسی لیے ہم نمازوں میں پیچھے، اسی لیے ہم روزوں میں پیچھے، ہم زکوٰۃ میں پیچھے، اللہ رب العالمین کی ہر عبادت میں ہم پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال ہمیں معلوم ہو جائے، اس کا تقوی، اس کی کبریائی بڑائی ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ ابو بکر و عمر جیسے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ و خیرات کرو، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے گھر کا تمام اثاثہ اور کسی نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیوں آج ہمارے جسم میں ہمت نہیں، ہم میں ہمت نہیں؟ لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں لیکن 500 روپے خرچ کرنے کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں دوں یا نہ کو دوں، یہ دوں تو پھر حریص کیسے کھاؤں گا، یہ دوں تو پھر میرے گھر کے دہی وڑوں کا کیا بن جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا عظمت، اللہ کے عظمت و جلال ہی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آج جس بات کا ڈر اور خوف ہمیں ہے کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میں اگر پیسہ نہ کماؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیوں یہ ڈر ابو بکر و عمر کو نہیں تھا، کیوں یہ ڈر سلف صالحین کو نہیں تھا؟ وجہ یہ کہ میں نہیں تو مجھے پیدا کرنے والا اللہ تعالی ان کا نگران ہے، ان کا نگہبان ہے۔ مجھے ان کی فکر میں اللہ کو ناراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال آج ہم معلوم کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ حقیقی معنوں میں ہم اللہ کی مکمل عظمت و جلال معلوم کر سکتے؟ بولیں نہیں معلوم کر سکتے۔ ہم جتنا بھی معلوم کریں گے اللہ کی عظمت و جلال اس سے ہزاروں کروڑوں گنا بڑھ کر ہے۔ ہم کوشش کریں گے۔ کیسے کوشش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کر بھی نہیں سکتے، ہمارا چھوٹا دماغ کہاں اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ اس دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کو سمجھ سکے۔ پہلے یہ بھی جان لیں کہ اللہ کی طاقت و قوت معلوم کرنا بھی کوئی نیکی کا عمل ہے، یقیناً نیکی کا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم نے کوشش کی، کیا کیا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں، یقین نہیں؟ کیا کہا ابراہیم نے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تجھ پر ایمان ہے، یقین ہے، میں اپنے دل کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میری طاقت، میری عظمت و جلال تمہیں معلوم کرنی ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، انہیں مار دو، ان کے گوشت کو 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں آواز لگاؤ، وہ تمہاری آواز کے جانب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غلبے والا، اللہ حکمت والا ہے، وہ تمہاری آواز پر نہ صرف 4 مردہ پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے بلکہ انہیں اس بات پر بھی مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ابراہیم کے جانب دوڑ لگائے۔
حضرت موسیٰ نے بھی اللہ رب العالمین کی عظمت و جلال کو معلوم کرنے کی کوشش کی. کیا کہا؟ ربی ارینی ان انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. هل لن ترانی، موسیٰ دنیاوی آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، دنیاوی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن ایک نبی کی فرمائش ہے انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھ لینا، میں اپنی تجلی وہاں پر ظاہر کروں گا، پہاڑ اپنی جگہ پر ٹک جائے تو مجھے دیکھ پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اور جیسے ہی اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ظاہر فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال. تھوڑی سی تجلی کیا ظاہر کر دی، بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا اللہ کی تجلی کو. چلیں اللہ کی تجلی مختلف طریقوں سے معلوم کرتے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ نہیں، فرشتے نہیں ہیں. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں جسمانی اعتبار سے میرے سے بڑی تو یہ مسجد ہے، پہاڑ سے بڑی زمین ہے، زمین سے بڑی کائنات ہے. تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، جی کوئی بولے ابھی، عرش. اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ بڑے عرش کا رب ہے. عرش کتنا بڑا ہے، اس کو پیدا کرنے والا رب، اس کی طاقت و قوت کیا ہوگی اور معلوم کرتے ہیں. ابو ذر غفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا قرآن مجید کی سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ ماشاء اللہ بارک اللہ، آیت الکرسی سب سے بڑی بہترین آیت. بولا ابو ذر آیت الکرسی ہے، آپ کو معلوم اللہ کی کرسی کے سامنے یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ کی کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. بولا ابو ذر یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ لاکھوں قسم کے ستارے سیارے جن کا احاطہ انسان آج تک نہیں کر پایا، یہ اللہ کے کرسی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مان لو ایک بہت بڑا میدان ہے، اس بڑے میدان میں ایک چھوٹی رنگ گر گئی، بڑے میدان میں چھوٹے رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی کرسی کے سامنے اس پوری کائنات کی حیثیت اتنی ہے. پھر پوچھا ابو ذر اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ بولا مان لو بڑا میدان، اس بڑے میدان میں ایک چھوٹا رنگ کا حلقہ پھینک دو، بڑے میدان میں چھوٹے رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت وہی ہے. اب اللہ کے عرش کے سامنے کرسی معمولی، کرسی کے سامنے کائنات معمولی، کائنات میں زمین معمولی، زمین پہ ہم معمولی انسان اس اللہ کی نافرمانی کرتے، اس کا ڈر نہیں، خوف نہیں، کیا طاقت اس کی. اس نے عرش بنا دیا اتنا بڑا جس کا احاطہ اندازہ کرنا بھی ہمارے عقلوں کی طاقت و قوت میں نہیں ہے، ہم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. آئیں اللہ کی عظمت و جلال کو اور معلوم کرتے ہیں. اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ یقیناً جبرائیل، یعنی اللہ کے فرشتے. اللہ کے فرشتے بڑی طاقت والے، اور فرشتوں میں سب سے زیادہ طاقت جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا حضرت جبرائیل امین ہے. کیا ہے فرشتوں کی طاقت؟ حضرت اسرافیل ایک مرتبہ پھونک دے قیامت واقع ہو جائے گی، وہ طاقت. جہنم کتنی بڑی ہے، ایک پتھر پھینک دو تو صدیاں لگتی ہے پتھر کو نیچے جانے کے لیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے. کائنات کے شروع سے اب تک اور یہاں سے قیامت تک کتنے ہزاروں کروڑوں انسان پیدا ہو جائیں گے، ان تمام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی بڑی جہنم، بہت بڑی جہنم. اس بڑی جہنم پر کتنے نگران فرشتے رکھا اللہ نے؟ 19 فرشتے. علیہا
19 سورۃ المدثر میں بیان فرمایا کہ محض 19 فرشتوں کو ہم نے جہنم پر نگران مقرر کیا۔ ابھی ہم نے درس میں سنا اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ فوقہم یومئذ 8، صرف 8 فرشتے اٹھائے ہوئے۔ اتنے عظیم فرشتے ہیں، اللہ نے بے انتہا طاقت دی۔ اور حضرت جبرائیل امین یہ فرشتوں کے سردار، اللہ نے انہیں کیا طاقت دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا دوسری وحی کے موقع پر، ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ کیا دیکھا؟ جبرائیل امین اپنے 600 پروں کو کھولے ہوئے ہیں، ایک پر ان کا مشرق میں جا رہا ہے، ایک پر ان کا مغرب میں جا رہا ہے۔ اتنی طاقت و قوت والے۔ لیکن کیا ہے مسئلہ فرشتوں کا؟ اتنی طاقت و قوت ہے ان فرشتوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرنا چاہتا ہے، کیا ہے؟ اللہ کچھ بول بھی دیتا ہے، فزع عن قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، وہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب دوبارہ بیدار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قال الحق، فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں رب نے کہا حق بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے۔ یہ حال ہے فرشتوں کا، اتنی طاقت و قوت۔ یہ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں صبح و شام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پورے آسمان میں 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے، لیکن ہاں وہاں فرشتے اللہ کے حمد و ثنا ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ جو کہتا ہے اسے کر گزر جاتے ہیں۔ اتنی طاقت ملی، اتنی قوت ملی، اس کے باوجود یہ فرشتوں کا اللہ کے ڈر سے یہ حال ہے۔ حضرت جبرائیل امین جو سب سے زیادہ طاقت و قوت والے ہیں فرشتوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسرا و معراج پر تھے۔ جب معراج پر تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ملائے اعلیٰ سے ہو رہا تھا، اللہ کے سب سے قریبی والے مقام پر ہونے والا تھا۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل امین ڈر کی وجہ سے ایسے کانپ رہے، مان لو کوئی پرانا بوسیدہ کپڑا ہے پھاڑو پٹ جائے گا، اسی حالت جبرائیل امین کی ہو گئی تھی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین کا اتنا ڈر ہے، اور ہم دن رات گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا ڈر ہمیں نہیں ستاتا۔ زمین پر جسمانی اعتبار سے کون سی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں زمین میں جسمانی طور پر مضبوط، عقلی طور پر تو ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے، جسمانی طور پر کون ہے؟ جن کتنی طاقتور ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ وہ ملک سبا کا تخت ہونا جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، کون لا کر دے گا؟ ایک قوی ہیکل جن اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ان تقوم من مقام، آپ اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے وہ تخت لا کے دے دیتا ہوں میں۔ کیا طاقت! اللہ تعالیٰ یہ جنات کیا کرتے؟ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے، ایسے ایک دوسرے پر بیٹھ کے آسمان تک سیڑھیاں بنا لیتے، اور وہاں پر فرشتوں کی باتیں سنتے، اور پھر یہ جادوگر کاہن نجومیوں کو آ کے بول دیتے۔ کیا اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہا؟ اللہ نے آسمان پر پہرا لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور فرشتوں سے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اے میرے فرشتوں، اب اگر کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب اللہ یا اس کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آتا ہو، اسے ستارے پھینک کر یہاں سے مار بھگانا۔ اب کوئی ستارہ ٹوٹ رہا تو مرادیں پوری نہیں ہوتی، اسے دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے دعائیں کرنے نہیں لگ جانا۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا تو فرشتوں نے ستارے مار کر اسے بھگا دیا۔ اب یہ جنات بڑے پریشان، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہمارے کو آسمان میں آنے سے نہیں روکا گیا، آسمان کے قریب جا کے باتیں سنتے تھے، اب کیوں اتنا پہرا مقرر ہوا؟ پورے جناتوں کو جمع کرو، پورے بڑے بڑے جنات ایک جگہ پر جمع ہوئے، بڑی میٹنگ چلی ان لوگوں کی۔ کیا طے ہوا؟
آپ لوگوں کی ایک ٹولی، آپ لوگوں کی ایک ٹولی، آپ لوگوں کی ایک ٹولی زمین میں پھیل جاؤ، اس کی وجہ زمین پر تلاش کرو کہ اللہ نے آسمان کے قریب آنا ہمارا کیوں بند کیا ہوا ہے۔ اب یہ پوری ٹولیاں بڑھ گئی اور ایک ٹولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ سورۃ الجن اسی پر تو نازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ الجن 40 مرتبہ پڑھنے سے کوئی جن یا شیطان نہیں آتا، نیکیاں ملتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں پڑھنے سے شیاطین گھر پر نہیں آتے، جو گھر میں موجود ہے وہ بھاگ جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے۔ یہ سورۃ الجن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناتوں کی ایک ٹولی آپ کے پاس سے گزری، کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے پسندیدہ قرآن مجید سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان بننے کے بعد دوبارہ مقررہ وقت پر ان جناتوں کی جماعت میں جا کر کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اے جناتوں کی جماعت سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو چکی ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرنے والے، تم بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی عظمت و جلال تم بھی معلوم کر لو۔ یاد رکھ لو، نہ ہم اس زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ زمین سے بھاگ کر ہم اللہ رب العالمین کو عاجز کر سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر ہم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے، وہ بھی اقرار کر رہی ہے کہ بے ڈر ہمارے دلوں میں بھی ہے اللہ رب العالمین کا، ہم بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، تو تم بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ زمین کے جنات طاقت اور مخلوق کا وہ حال تھا جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تھا۔ اللہ کی عظمت و جلال کو معلوم کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، پیاری پیاری صفتیں، ہم دن رات صبح شام ان صفتوں کو سنتے ہیں، السمیع، العلیم، الخبیر، البصیر، کتنی صفتیں ہمیں معلوم ہیں، کتنے لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو شمار کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ شمار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی صفتوں کو حقیقی طور پر معلوم کر لو کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں اس کی عظمت، اس کی جلال، اس کی طاقت و قوت کیا پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے العلیم، قرآن مجید میں ہے کئی مرتبہ یعلمون، تعلمون، ہم تو بہت سنتے ہیں اس کو، تو اللہ کا صفت علم کیسا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کس کو نہیں معلوم وہ باتیں جو اس کو معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اللہ، زمین پر کسی درخت کا کوئی سوکھا پتا زمین پر گرا اللہ کو معلوم ہے۔ زمین پر کتنے درخت، ان درختوں پر کتنے پتے، ان پتوں میں سے کون سا پتا زمین پر گرا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں درخت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے کتنے پتے آج زمین پر گرے ہوئے، اس بات کا علم اللہ رب العالمین کو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین پر کوئی دانہ بھی گرتا اللہ کو معلوم ہے، زمین میں کیا ہو رہا اللہ کو معلوم ہے، تری میں سمندروں میں کیا ہو رہا یہ بات کا علم بھی رب العالمین کو۔ انسان کو آج اپنے علم پر بڑا فخر ہے، بھائی بڑی دور دور کی خبریں لا رہے، چاند سے بھی آگے چلے گئے ہم لوگ، بہت آگے چلے گئے ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پر انسان کو عاجز کرنا چاہے کر دیتا۔ میں جتنا تم کو علم دینا چاہوں اتنا ہی آئے گا، جہاں میں تم کو تمہارے علم سے بے نیاز کر دوں، تمہیں تمہارے علم سے دور کر دوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر تم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ 2012 میں شاید ملیشیا سے ایک جہاز نکلا تھا جو ہوا میں غائب ہو گیا، آج اسے غائب ہوئے 13-14 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک وہ جہاز نہیں ملا۔ پوری ٹیکنالوجی موجود ہے، یہ چاند کی خبریں، چاند سے آگے کی خبریں لا رہے ہیں، لیکن زمین پر ان کے نیٹ ورک سے غائب ہونے والے ایک جہاز کو یہ نہیں معلوم کر سکتے۔ اللہ عاجز کرنا چاہ رہا ہے، میں جتنا بتانا چاہوں اتنا ہی تم حاصل کرنا معلوم کر سکتے، جہاں پر میں روک دوں تم ختم ہے۔
تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ صفت العلیم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے العلیم. اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت ہے السمیع. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اب اس سے اللہ کی طاقت و قوت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کنڑ میں، تیلگو میں، جاپانی میں، چائنیز میں، بے زبان کی، زباندار کی، جانور کی، چینٹی کی، مکوڑی کی، سب کی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. کوئی اللہ رب العالمین کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو نہ سن سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ کی صفت السمیع پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی پڑ گئی. لوگ آئے، بولے آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کرو، بات کرو، اللہ بارش نازل کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ سے بات ہوئی تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ کی قوم میں ایک گنہگار بندہ ہے، جب تک وہ گنہگار بندہ آپ کی قوم سے نکل نہیں جاتا میں بارش نازل کرنے والا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے، بولے کون ہے وہ گنہگار؟ چلے جاؤ. وہ گیا تو بارش نازل ہونے والی ہے. وہ جو گنہگار تھا وہ سمجھ گیا میں یہ گنہگار میں ہی ہوں، لیکن میں قوم سے اٹھ کے جاؤں گا تو یہ قوم میرے پہ تھو تھو کرے گی. اچھا یہ بدبخت، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ کیا بڑا گنہگار ہے، اللہ اتنا ناراض کہ پوری قوم سے بارش روک لیا. وہ کیا کیا؟ اپنے دل میں گریا وزاری کرنے لگا، اللہ معاف کر، آئندہ نہیں کر تم گناہ. کر لیا، معاف کر دیا اللہ. دل میں گریا وزاری کر رہا ہے. یہاں بیٹھا انسان نہیں سن رہا ہے، وہاں بیٹھا انسان نہیں سن رہا ہے. آنن فانن بادل آ گئے، بارش نازل شروع ہو گئی. پوری قوم پریشان. سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بولے اے موسیٰ ہماری قوم سے کوئی نکلا ہی نہیں تو بارش کیسے نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی پریشان ہوں. اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا اے موسیٰ وہ بندہ مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، میں اس کو معاف بھی کر دیا ہوں اور میں نے بارش بھی نازل فرمائی. یہ صفت السمیع ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کون تھا وہ بندہ؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ موسیٰ میرے بندے کا معاملہ ہے، تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں. یہ اللہ کی صفت السمیع ہے. آپ اللہ کو پکارو، آپ کی پریشانیاں سناؤ، مجبوریاں سناؤ. اللہ آپ کے راز کھولنے والا بھی نہیں ہے. پتا ہے اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسے اپنے پردے میں بلائے گا، کہے گا پتا ہے تو نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، لیکن تجھ کو میرے پہ ایمان تھا، یقین تھا، میں نے معاف کر دیا. کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا. اللہ کی صفت السمیع. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون خولہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، بیٹھ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اس طرف ہے، مسجد نبوی ہی میں اس کا دروازہ کھلتا ہے. کہتی ہے میں بیٹھ کے سن رہی ہوں کہ میرے شوہر اس خاتون کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیچھا کرتی تھی. کبھی قبرستان گئی تو بھی پیچھا کیا، کبھی کہیں اور گئے تو بھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت تھی. کیا باتیں ہو رہی، سننے کی کوشش کر رہی ہوں، خسر پسر کی آواز آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا باتیں کیا ہو رہی ہیں. ابھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تشویش میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، کہا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو اپنے شوہر کے ایک مسئلے کو لا کر آپ کے پاس شکایت کر رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بحث کو سن چکا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا. یہ صفت السمیع ہے اللہ تعالی کی. آج یہ صفت السمیع لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے باباؤں، پیروں، مرشدوں کے پاس جا کر اپنے دامن پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے کہو. نہیں بھائی، آپ گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ تعالی آپ کو سننے والا ہے. ایک اور صفت بتا کر، اس صفت سے اللہ کی طاقت و قوت کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کی ایک صفت ہے القدیر، ہے نا؟ کئی مرتبہ سنا اللہ قدرت والا. کیا قدرت ہے بھائی اللہ کی؟
آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حوا کو بغیر کسی عورت کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر کسی باپ کے پیدا کیا، صالح علیہ السلام کی حاملہ اونٹنی کو پتھر میں سے نکالا، یوسف علیہ السلام کو سوکھے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور پھر وہاں سے نکال کر اپنی قوم کے جانب انہیں دوبارہ سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے درمیان سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت القدیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دروازے کے باہر ننگی تلواریں ہیں، 10-12 افراد ننگی تلواروں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مار دیں، وہ تلواریں ختم ہو جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور ان لوگوں کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور کوئی آپ کو دیکھ تک نہیں پایا۔ یہ اللہ کی صفت القدیر ہے، وہ کن کہتا ہے چیزیں فیکون ہو جاتی ہے، یہ القدیر ہے۔ اللہ کی قدرت پر ہمیں ایمان و یقین رکھنا ہوگا، نہیں ہے آج اللہ تعالیٰ کی اس صفت القدیر، اس کی طاقت و قوت کا اندازہ نہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلایا، کبھی کسی سے کہا بھائی دیکھو تھوڑا میرا خیال کرنا، بہت پریشان ہوں، تم چھوڑ دیے تو ہاتھ کو آ جاتے ہم، یہی باتیں رہتی نا؟ نہیں بھائی، پوری دنیا مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے، جنات کو اپنے ساتھ ملا لے، وہ تمہارا نقصان نہیں کرے گی، اور پوری دنیا مل کر آپ کا فائدہ کرنا چاہے، جنات شیاطین کو اپنے ساتھ ملا لے، وہ تمہارا فائدہ نہیں کرے گی۔ نفع و نقصان کا مالک محض اللہ رب العالمین ہے، اور حقیقی معنوں میں دنیا کی چاپلوسیوں سے، مکاریوں سے نقصان ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم جل جاتے تھے، لیکن اللہ کی صفت القدیر تھی جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا مقام بن گئی تھی۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا، تو آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی۔ اللہ کی صفت القدیر تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون ہے ہود علیہ السلام کی قوم؟ دنیا کی سب سے مضبوط قوموں میں سے ایک قوم ہے، پہاڑوں کے جیسے تھے، انگلیوں سے پتھروں کو توڑ کر اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے تھے۔ کیا کہا ہود نے؟ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، مجھے مارنے کی چالیں کر رہے، اکیلے اکیلے مت کرو، مل کے میٹنگ کرو، سب مل جاؤ، اور ملنے کے بعد میٹنگ ہو جائے، مجھے مہلت نہ دو کہ تمہارا راز کوئی مجھ پر کھول دے، فوراً مجھ پر حملہ کر دو، لیکن اس کے باوجود تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کیونکہ میں جس پر بھروسہ کرتا ہوں وہ میرا بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام کو خروش تک نہیں آئی، اور ہود علیہ السلام زندہ بچ کر نکل گئے اپنی قوم سے۔ اللہ کی اسی صفت القدیر پر صحابہ کو بھی بڑا ایمان تھا، یقین ہے وہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ سب پورا جنگی مقام ہے، 30,000 کا لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے ایک بڑا دریا موجود ہے، دریا کے اس طرف رومیوں کا لشکر موجود ہے جو اپنے جنگی سامان کو سمیٹ کر پیچھے جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں پر بڑی طاقت و قوت سے دوبارہ حملہ کر سکے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا مہلت دیں گے یہ ہمارے خلاف تیار ہو جائیں گے، مہلت نہیں دینی ہے، ان پر فوراً کارروائی کرنی ہے۔ کارروائی کرے کیسے؟ ہمارے پاس کشتیاں موجود نہیں ہے، جہاز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، دریا کے اس کنارے جائیں کیسے؟ ایک بڑا مسئلہ بن
گیا ہوا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے نماز فجر پڑھی، اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے، تمام مصلی انہیں دیکھ رہے کہ سعد بن ابی وقاص فجر کے بعد جاگا رہے ہیں۔ اپنے گھوڑے کا پورا چکر 30,000 کے لشکر کے اطراف میں لگایا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سمندر میں کود گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا ہمارا امیر سمندر میں کود گیا، دریا میں کود گیا ہے، وہ 30,000 کا لشکر، کوئی اپنے اونٹ کے ساتھ، کوئی اپنے گھوڑے کے ساتھ، کوئی پیدل تھا، وہ تمام کے تمام دریا میں کود گئے تھے۔ یہ 30,000 کا لشکر تھا۔ علامہ اقبال اسی واقعے کو یاد کر کے کہتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور جب فارسیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ لشکر دریا میں ایسے چل رہا ہے، ایسے بھاگ دوڑ رہا ہے جیسے یہ زمین پر دوڑتا ہو، وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے فارسی میں کہا تھا صحابہ نے آج تک محفوظ رکھا، کہنے لگے دیواں آمدند، کہ یہ جنات آ رہے، یہ انسان نہیں ہے، کوئی انسان پانی پر چل نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی صفت القدیر پر بہترین طریقے سے علم تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اپنے 30,000 کا لشکر لے کر وہ دریا میں کود گئے۔ یہ اللہ کی صفت القدیر ہے۔ اللہ کے مختلف نام ہیں، مختلف نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ رات کا آنا جانا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے دل میں اللہ کی طاقت و قوت والی باتوں کو مضبوط کرے گی، جو آپ کے ایمان کو تقویت پہنچائے گی، اسلام کو فائدہ پہنچائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس زندگی میں محض اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا وما فیہا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ اگر یہ عظمت، یہ جلال، اللہ کی اس طاقت و قوت کا صحیح سے اندازہ نہ ہو تو پھر مان لو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہی حال ہم انسانوں کا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمت و جلال معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طاقت و قوت معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔